What's your name first? What's your name? Zara. I love Rasulullah. MashaAllah, MashaAllah. I love my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I love my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ انڈین رجیم کے خلاف ہم نکلے ہیں، اور ان کی یہ گورنمنٹ کی ایک آفیشیل لیڈی نے ایسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بکواس کی ہے، ہم اس کے خلاف نکلے ہیں اور یہ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے اور اس یقین سے کہ انشاءاللہ آگے ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا دین اسلام ہمیں پیار محبت سکھاتا ہے، اور ہم کسی انڈیویجولز کے خلاف نہیں ہیں، ہم عوام کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف جو انڈین گورنمنٹ کی جو لابی ہے، جو چند ایک لوگ ہیں، ان کے خلاف ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بہت دکھ اور درد ہوتا ہے ہر مسلمان کو کہ جب ہمارے پیارے نبی کے خلاف کوئی بات کی جائے، تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ ایسے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو میرے بھائی، شکریہ۔ جی بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اصل چہرہ ہے بی جے پی کی انٹالرنٹ گورنمنٹ کا، کہ وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کا تو انہوں نے جینا حرام کیا ہوا تھا، اب وہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر ریلیجس کو اس طرح نہیں ٹارگٹ کیا جاتا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح سے نام خراب کیا جا رہا ہے، اور یہ بی جے پی کا اصل چہرہ ہے، اور یہ پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ رہنے والی مائنورٹیز کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ انڈین کی جو ایک اچھا برائٹ اور ایک سیکولر انڈیا تھا، اس کا انہوں نے چہرہ بگاڑ دیا ہے پورا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے شروع کیسے کیا، پہلے مسلمان جو ہماری بہنیں ان کے سروں سے انہوں نے دوپٹہ اتارا، پھر مسجدوں میں جو ہے مسجدوں کو شہید کیا، نعوذ باللہ، اذان بند کی، لوگوں کو نماز پڑھنا مشکل کیا، اور کہتے یہ ہیں کہ ہندو خطرے میں ہیں۔ آپ کے پرائم منسٹر ہندو ہیں، آپ کے جو ڈیفینس منسٹر ہے وہ ہندو ہیں، آپ کے کمشنر ہندوز ہیں، سب ہندو ہیں، تو کس بات کا خطرہ؟ پاپولیشن جو ہے وہ ہندو ہے، اس میں مائنورٹیز کو اگر آپ نکال دیں تو پھر بھی ان کو ڈر رہتا ہے۔ پھر کس بات کا خطرہ ہے، مجھے سمجھ نہیں اور آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں پہ جو رہنے والے شاہ رخ خان، سلمان خان کا جینا حرام ہے، تو آپ سوچیں عام مسلمان کی کیا زندگی ہوگی وہاں پہ۔ تو ہم ایک اپالوجی ایکسپیکٹ کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ سے اسٹیٹ لیول کے اوپر، اور جب تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے گی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بالکل یہ بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ مسلمانوں پہ جب سے آئی ہے یہ ظلم کر رہی ہے، اسلام کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اسلام کے جو ہے وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ آئے دن جو ہے مسلمانوں کی تذلیل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیتی ہیں۔ اور اس دفعہ جو انڈیا کی جو گورنمنٹ کے خاص اسپوکس پرسن تھے 2 اسٹیٹس کے، انہوں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کی نتیجے میں، اس کے رزلٹ میں جو پوری دنیا کے مسلمان جو ہے انہیں تکلیف ہوئی، اور انہوں نے بائیکاٹ کیا انڈیا کا، اور انڈیا کے اندر ہی بہت سے پروٹیسٹ ہوئے۔ آج مسلم کمیونٹی جو یہاں پر اس وقت وینکوور میں رہنے والے ہیں، وہ یہاں پر پروٹیسٹ کر کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ان کی شان میں گستاخی بالکل برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم احتجاج کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ سے کہ ان 2 اشخاص کو جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، اور اسٹیٹ لیول پر مسلمانوں سے، دنیا بھر کے مسلمانوں سے معافی مانگی جائے، اور اس کا سدباب ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی کسی جگہ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ جی السلام علیکم، جی مائی نیم از مینا، اینڈ میں بہت اس بارے میں ہم سب کا دل بہت دکھا ہوا ہے کہ اب تک یہ ہمیں اس بات کو یہ سمجھ نہیں پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہماری نظر میں کتنی محبت ہے، اور ہم ان سے کس قدر شدید محبت کرتے ہیں۔ ان کی ڈس رسپیکٹ بالکل ہماری دل ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری جان سے زیادہ وہ ہمیں پیارے ہیں، اور ہم ان کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں، تو انہیں اسٹاپ ہونا چاہیے، اس طرح ہمیں ہرگز تکلیف نہ پہنچائیں۔ دیکھیں جی، یہ سراسر ایک غلط اسٹیٹمنٹ ہے، اور تمام مسلمان، تمام دنیا اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہم بھی پرجوش طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپیل کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ سے بھی کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ان کی گورنمنٹ میں بھی موجود ہیں، ان کو کڑے سے کڑے سبق سکھائے جائیں، ان کو گورنمنٹ سے نکالا جائے، ان کو
اس چیز پہ جو ہے نا کہ نام ہے بین کیا جائے. اور جس طرح سے اس عورت نے بولا ہے یہ ایک بہت ہی مطلب نازیبا الفاظ تھے جو پروفٹ محمد کی شان میں انہوں نے بولے. اور مطلب ہماری تو جان ہمارا سب کچھ ان پہ قربان ہے, ہمارا تو ہر چیز وہیں سے شروع ہے اور وہیں پہ ختم ہے. تو ہم کبھی بھی اس چیز کو ٹالریٹ کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا, چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو, لیکن وہ اس چیز پہ کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کوئی بھی شان میں کوئی گستاخی کرے. تو یہ چیز کسی بھی مسلمان کو گوارا نہیں ہو سکتی. یہ ان کا جو ہے نا جو مکروہ چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے اصل میں پوری دنیا کے. یہ لوگ جو نچلے لیول پہ لوگ کر رہے تھے, ڈیلی ماب لنچنگ ہوتی تھی, مسلمانوں کو مارا جاتا تھا, اور اب جو ہے وہ لائیو ٹی وی پر بیٹھ کے جو انہوں نے کچھ کیا ہے اس سے جو ہے ان کا مکروہ چہرہ سامنے آیا. ہم نے اپنے پہلے بھی پروگرام میں یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ ان کو ہیٹ کرائم کے اندر ان کو رجسٹرڈ کر کے جو ہے ان کو دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس. اور جو ہے اور مسلمان ملکوں سے میں نے اپیل کی تھی OIC سے, انہوں نے خیر میٹنگ بلائی ہے. ہماری یہ اپیل ہے سارے مسلمان ملکوں سے کہ تمام ان کے جو ہے نا سفیروں کو واپس بھیجا جائے, ان سے ہر قسم کا جو ہے بزنس اور وہ جو ہے بند کیا جائے, اور جو ان کے جو بندے کام کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں ان کو واپس بھیجا جائے. دیکھیں 4 دن میں یہ گھٹنے ٹیکتے ہیں. وی آر دا نیشن آف 1.5 بلین پیپل اینڈ 57 کنٹریز. ایسے مذاق تھوڑی ہے. جی عاصم بہت بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ BJP کے جو اسپوکس پرسن تھی انہوں نے یہ جو ریمارکس دیے اس کا پوری دنیا میں اس کو احتجاج کیا. مسلم کمیونٹی نے اس کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مسلم کمیونٹی بستی ہے وہ وہاں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور اس کو احتجاج کر رہے ہیں. آلدو جو BJP کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے, لیکن دنیا میں ایک مسلم کمیونٹی میں ایک بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ شدت سے اس کا احتجاج کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی بات ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر, ان کے ناموس کے اوپر جب بات آتی ہے تو مسلم کمیونٹی جو ہے وہ یونائٹ ہو جاتی ہے اور پوری دنیا میں یہ ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے. تو اس پورے چیز کو جو ہے دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے ریمارکس کسی ایک کمیونٹی, کسی ایک سیکٹ کے اوپر, کسی ایک ریلیجس سیکٹ کے اوپر اس طرح کے ریمارکس دینا جو ہے ان سے احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک غم و غصہ جو ہے وہ کمیونٹی کا یہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور اسپیشلی جہاں پہ ہمارے مسلم کمیونٹی جہاں پہ رہ رہی ہو, اور اس وقت تو آپ تمام ہی دنیا میں کسی بھی جگہ بھی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ مسلم کمیونٹی آباد نہ ہو. تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کمیونٹی باہر نکلی ہے, آج ہماری وینکوور کمیونٹی بھی باہر نکلی ہے, اور اس نے ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے. کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جو دنیا ہے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ اسی کے اوپر وابستہ ہے, اسی کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک محبت کا جو میسج ہے, بینگ مسلم, ایک جو پیار ہے وہ ایسے ہی ایک ہمارے نبی کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے, اور ساری دنیا اسی کے محبت سے لبریز ہے. اور جب کوئی جان بوجھ کر اس طرح سے تکلیف دیتا ہے کسی کو تو آف کورس انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ اس طرح سے کیوں لوگ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ واقعی سب سے زیادہ کسی بھی مسلم کے ایک دل کے نرم گوشے میں پائی جاتی ہے. اور اس کو ہم پوری طرح سے کنڈیم کرتے ہیں, اور پوری طرح سے جو ہے اس کے لیے کیمپین چلانی چاہیے ہمیں کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کر دیں. ہمیں برا بھلا کہیں, ہمارے کسی ایکشنز کو برا بھلا کہیں, لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی گستاخانہ چیز جو ہے اس کو کہنے سے گریز کریں. یہ چیزیں بہت آگے تک تکلیف دیتی ہیں اور پھر کسی بھی غلط ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں. تو پلیز مہربانی فرمائیں اور کنسیڈر اس یور بردرز اینڈ یور پارٹنرز, یور فرینڈز, اینڈ ٹرائی ناٹ ٹو ہرٹ ویئر اٹ ہرٹس دا موسٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اور اپنے نبی کا
جو ہے وہ پوری طرح سے رسپیکٹ کر سکیں اور ان کے نقش قدم پہ چل سکیں. تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ تو بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ یہ معاملات ایک اسٹیٹ لیول پہ ہو رہے ہیں. پہلے تو چلو ہوتا تھا کہ کسی ملک میں کسی نے کر دیا تو چلو اس پہ، لیکن کسی اسٹیٹ لیول پہ اور کسی اسٹیٹ منسٹر یا امپلائی نے یہ بات کرنا، یہ تو ایک بہت بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ وہ ملک والے اسلاموفوبیا کے لیے کر کیا رہے ہیں. یعنی وہ تو عدم برداشت پیدا کر رہے ہیں وہاں پہ اور ایک گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اس پہ بڑی فکر مندی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تو بغیر کسی دوسری رائے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی بڑھ کے ہمارے لیے. اور یہ تو پھر بھی پروٹیسٹ ہے، ہم تو جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ ہمارا سب کچھ، ہم جو کچھ بھی ہیں، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، یہ بھی صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اگر حضرت نہ ہوتے تو یہ سب کچھ تخلیق نہ ہوا ہوتا. تو دلوں کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ہے اور بہت زیادہ دکھ ہوا ہے. اور خاص کر ہمارے جو مسلمان ملکوں کے جو مسلمان ملک ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ ہم آپ پہ نظر لگا کے رکھتے ہیں. خاص کر پاکستان ہے، ہم آپ پہ نظر لگا کے رکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں. تو ہماری نظر تو آپ پہ، ہم تو پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن اتھارٹی تو وہ ان کے پاس ہی ہے نا. وہ واقعی ایک بادشاہ تھا، وہ مسلمان جو ہیں وہ کہیں پس رہے تھے، تو وہ جو ہے نا مسجد میں آ کے تہجد میں دعا کرنا شروع ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ دعا تو اچھی بات ہے، لیکن آپ کی پوزیشن دعا والی نہیں ہے نا، یو نیڈ ٹو ٹیک ایکشن. تو پروٹیسٹ تو ہم کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تو ایکشن لینا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اس میسیج کے ذریعے لوکل حضرات سے گزارش ہے، اور جہاں جہاں یہ میسیج پہنچ رہا ہے کہ پلیز لیو یور ہومز اینڈ پروٹیسٹ. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ کم از کم قیامت کے دن ہم حضرت کے سامنے جب کھڑے ہوں اور حضرت پوچھیں کہ جب میری عزت پہ بات ہے جی تم نے کیا کیا تھا، تو ہم اتنا کہہ سکیں کہ ہم نے کوشش تو کی تھی. یہ نہیں کہ ہم گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، جی ہوا آیا گیا ہو گیا، ایسا نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو کچھ کیا، اگر آپ پڑھیں نا سیرت میں تو آپ کو رات نیند نہ آئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی نے ہمارے لیے کیا کیا کیا. آپ چھوٹے سے اگزامپل ہے، وہ سورہ نور کی آیا نمبر 11 سے آگے ذرا پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس امت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. The least we can do is leave our homes and show that Rasulullah lives here. اور یہ پوری دنیا کو پیغام دے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں حضرت مدینہ میں رہتے ہیں؟ نہیں، حضرت تو یہاں رہتے ہیں، ہر مسلمان کے یہاں رہتے ہیں. اور یہ وہی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب قیامت میں لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور ہمارے محمد صرف ایک وہ ہستی ہیں جو امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم لوگ آئیں اور پروٹیسٹ میں شامل اور اس کے اوپر بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی بات، اس طرح کی گستاخی نہ کر سکے. اسامہ بھائی جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. This is the only way to hurt them, just to make them feel that next time nobody else would do it. کہ اور پھر تاکہ مودی کی جو پالیسیز ہیں RSS اور جنتا BJ پارٹی کی، وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. وی آل نو دیٹ. بات یہ ہے کہ جب تک بائیکاٹ نہیں ہوگا، اللہ کے احسان ہے کہ OIC نے پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کریں. دے ٹوک اے نوٹس اباؤٹ دیٹ. اب یہ ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ پش دیٹ ایشو. وی شوڈ کم آؤٹ اینڈ میک پیپل اویئر آف دیٹ. تو ہمارے دل دکھتے ہیں، ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں، کم از کم دل میں پرافٹ کی محبت تو ہے. اللہ پر ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں بھی ہدایت دے. جی ناظرین، یہ ایک ٹرینڈ ہے، دنیا بھر میں ایک ٹرینڈ ہے، اور خاص طور پہ جو زائنسٹ اور ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ اس ٹاپک کو شروع کر دیتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر اور جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. دنیا کا کوئی انسان آزادی صحافت یا زبان کی آزادی کے نام پر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. اور پاکستان میں اس طرح کا اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس کو ہر لیول پر اس کو کنڈیم کریں. دنیا بھر میں بھی یہی ہو رہا ہے، وینکوور BC میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نان وائلنٹ پروٹیسٹ کو ہم پوری دنیا میں پھیلا دیں تاکہ اس سے لوگوں کو پتہ چلے جو
जो ये आज़ादी इजहार राय के नाम पर हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाज़ेबा अल्फाज बयान करते हैं. Assalamu alaikum. First of all, where are you from, brother? I'm from Syria. Originally, I'm from Jordan. It's very sad to see people insulting and attacking Islam. It's a religion represents more than a quarter of the world. There's more than 2 billion Muslims around the world. Muslims in India and Pakistan and anywhere in the world, we're all one unity, one nation, and all of us worship the same God. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he's our messenger, and he's our figure and main figure in Islam. And insulting him or talking negatively about him, it affects every Muslim around the world. It doesn't just affect the Muslims in India, and we all stand together everywhere in the world for that. And we hope this stops immediately, and we request and require apology for that, because this is not acceptable. It's not a freedom of speech to talk about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If they talk about gay marriage and or anything, the government will flip upside down for that. If they talk about LGBTQ, the government will flip upside down, as it's not a faith, it's just a lust and whims and desire. This is our faith, this is our belief. Nobody has a right to talk about it. If they don't want to believe, it's up to them. God will judge them. But if they want to believe, they're welcome. If they don't want to believe, they just have to respect us and know where's the red line. Allahu Akbar!